اگست کو 12 ربیع الاول ہوگی. ماہ ربیع الاول اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات محبوب رب المشرقین و المغربین احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تعلق رکھتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت بھی ماہ ربیع الاول میں ہوئی. آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کی وفات وہ بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ربیع الاول میں ہوئی. اور ہجرت جو اسلام میں بڑی شان اور شوکت کے حامل چیز ہے، جس نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک بنیادی کردار ادا کیا، وہ ہجرت بھی ماہ ربیع الاول ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. ربیع کے معنی عربی زبان میں فصل بہار کے آتے ہیں. جب موسم خزاں ہوتا ہے، پتجھڑ کا زمانہ ہوتا ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد موسم بہار آتا ہے، فصل بہار آتا ہے، تو پھر درختوں میں ہریالی چھا جاتی ہے، زمین لہلہانے لگتی ہے، مردہ زمین قابل کاشت بن جاتی ہے. حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے سرزمین عرب کی بلکہ پوری دنیا کی یہی حالت تھی. انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور عصبیت، خاندانی اور نسلی وہ پروان چل رہی تھی. زندہ عورتوں کو گاڑ دیا جاتا تھا اور انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھول چکا تھا. اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھیجا. اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت و تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسانی وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر انسانی زندگی کے گزران کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو مسخر فرمایا اور انسان کے تابعدار بنا دیا. چاند، سورج، ستارے، سیارے، پہاڑ اور حشرات الارض اور حیوانات، نباتات، جمادات، بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے روئے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا. سورہ جاثیہ 25 پارے میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کی اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا. لیکن اللہ تعالی نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، کسی نعمت پر اللہ تعالی نے احسان نہیں جتلایا کہ اے انسان ہم نے تم کو پیدا کیا، اے انسان ہم نے تم کو جوان کیا، اے انسان ہم نے تم کو کائنات کی تمام چیزیں عطا فرمائی. کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. بے شمار نعمتیں اللہ تعالی کی ہیں. کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، ان کی گنتی کرنا چاہے، ان کو تعداد میں لانا چاہے، وہ نہیں لا سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. تمام کائنات کے جتنے درخت ہیں ان کے
قلم بنا لیے جائیں اور کائنات میں جتنے دریا ہیں جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لی جائے تو درختوں کے بنائے ہوئے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر سے بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان نہ لکھ سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے اگر تم روئے زمین کے تمام درختوں کے قلم بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور سارے سمندر سیاہی بنا لیے جائیں اور مزید 7 دریاؤں کو اور سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں کرتا، لیکن جب ہمارے آقا و مولا سرور کونین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو مسلمانوں پر، ایمان والوں پر احسان جتلا ہے اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ من یمن، منن کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں احسان جتلانے کے۔ سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراب دیہاتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، اے نبی آپ فرما دیجیے، آپ یہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو ہم اسلام ہم نے قبول کیا، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور احسان فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا یمنون علیک ان اسلموا، وہ تم پر احسان جتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، ولیکن قولوا اسلمنا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ اے نبی آپ فرما دیجیے ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے احسان، اسلام لانے کا احسان ہم پر نہ تھوپے، اپنے اسلام لانے کا احسان ہم کو نہ جتلائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو من یمن، منت کے معنی آتے ہیں احسان جتلانے کے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین پر، ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ وہ رسول اس شان کے ساتھ تشریف لائے، کیا کیا کام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپرد فرمائے اور انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ایمان والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پر پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، ان کی ستھرائی کرتے ہیں۔ جو کفر کی، شرک کی گندگیاں لوگوں کے دلوں کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر سے اور شرک سے ان کے دلوں کو پاک و صاف فرمایا۔ ان تمام قلبی امراض سے ایمان والوں کو صفائی اور ستھرائی عطا فرمائی، جن سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مر جاتا ہے، خواہ وہ
انسان کی ذاتی کمزوریاں ہوں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، خواہ اجتماعی کمزوریاں ہوں جن انفرادی کمزوریوں کا نتیجہ آگے چل کر اجتماعی کمزوریوں کی شکل میں اور نہ اتفاقیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ غرور، کبر، گھمنڈ، تکبر، انانیت، اسی طریقے سے حسد، جلن، اسی کو حقیر سمجھنا، اسی کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور ارفع اور بہت معزز سمجھنا، دوسرے کو ذلیل سمجھنا، یہ دلی امراض ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی فرمائیں، ان کا تزکیہ فرمائیں، ان کو صفائی اور ستھرائی سے مالا مال فرمائیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور اس شان کے ساتھ اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت، دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ ہمارے علماء مفسرین فرماتے ہیں حکمت سے مراد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ ہے جو قرآن کریم کی وضاحت کرنے والی ہے، قرآن کریم کی تبیین کرنے والی ہے، قرآن کریم کے اجمال کو تفسیر میں بدلنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ آپ کی بعثت سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ کی 63 سالہ زندگی، اس کے مختلف دور ہیں، مختلف ادوار ہیں۔ بعثت سے پہلے کی آپ کی زندگی ہے جس کو نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کہا جاتا ہے۔ آپ اس سے یہ سبق لیں گے کہ آپ کی حیات مبارکہ روز روشن کی طرح حیات تھی۔ آپ کے مخالفین آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ وعدے کے سچے تھے، آپ امانت دار تھے، آپ خدمت گزار تھے، آپ انسانیت کے لیے سسکتے تھے، گرتے تھے۔ یہ پہلو سیرت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل واضح ہے۔ جو نبوت سے 40 سالہ پہلے کی آپ کی زندگی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ غار حرا میں آپ خلوت نشین تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر تشریف لائے اور آپ کو اپنے سینے سے بالکل دبوچا اور کھینچا اور کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ کو چھوڑ دیا، پھر دوبارہ اسی طرح آپ کو دبوچا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ اسی طرح آپ کو دبوچا اور کہا اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا۔ یہ ترجمہ کرنا کہ آپ ان پڑھ تھے، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے۔ ان پڑھ کا لفظ تو جہالت کا لفظ ہوتا ہے، لا علمی کا لفظ ہوتا ہے، جس میں انسان کی شان میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم کی دولت سے مالا مال نہیں، یہ ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ کہنا بہت بے ادبی کی بات ہے۔ امی اس کو کہا جاتا ہے جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا۔ اللہ کے بعد سب
سورہ علم کی 5 آیتیں آپ پر نازل فرمائی اور وہ آیتیں اس طرح پڑھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھی اپنے اس رب کے نام سے جو بہت معزز ہے، بہت مکرم ہے، بہت ارفع اور اعلیٰ ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، آپ گھبرا کر کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ہلاکت کا خدشہ ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی، آپ کی حالت بتائی اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تعالی ہرگز آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے. انک لتصل الرحیم، آپ کی صفات مبارکہ، آپ کی خصوصیات حسنہ تو یہ ہیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. انک لتصل الرحیم، رشتوں کو آپ توڑتے ہیں. وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نوازی آپ فرماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں پر جو زمینی اور آسمانی حالات آتے ہیں جس میں لوگ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، آپ ایسے حالات میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کی اعانت فرماتے ہیں. اللہ تعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اعزاز بھائی تھے ورقہ بن نوفل. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ان کے پاس لے گئی، آپ نے ان کے سامنے سارے حالات بیان فرمائے. تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر کے آئے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے. پھر ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑے. آپ نے بہت معصومانہ انداز میں یہ فرمایا کہ مکے والے مجھے مکے سے نکال دیں گے، یہ تو مجھے امین کہتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں، مجھے سچا کہتے ہیں. میری زندگی 40 سالہ نبوت سے پہلے کی ان کے ساتھ روز روشن کی طرح آیا ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بھی ہم بات لے کر کے آیا اس کے ساتھ لوگوں نے یہ ساری سنی. یہ پہلی وحی تھی جو غار حرا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. پھر آپ کی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، 40 اور 23 یہ 63 سالہ آپ کی مبارک زندگی ہے جس کے مختلف ادوار ہیں، جس کے ہر لمحے میں ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمیں سیرت پڑھنا چاہیے، سیرت سننا چاہیے. حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح معنی میں جب تک ہم پہچانیں گے نہیں، آپ سے صحیح معنی میں محبت نہیں ہو سکتی. اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی شرط اول ہے. اگر اسی محبت میں کمی ہے، دوسروں سے زیادہ محبت ہے، دنیا سے زیادہ محبت ہے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہے، دوست احباب سے زیادہ محبت ہے، کائنات کی دوسری چیزوں سے محبت ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں اس وقت تک ایمان والے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوگا. اس لیے محبت رسول پیدا کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے کہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پر عشق کرے. کائنات میں اگر کوئی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ محبت کرنے کے لائق تو وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کٹ مروں جب تک نہ میں خواجہ یثرب کی تربت پر، کٹ مروں جب تک نہ میں خواجہ یثرب کی تربت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار